السلام علیکم فرینڈز، آج ہم جس بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے مسٹائٹس یا ممائٹس۔ ان میں مسٹائٹس اور ممائٹس میں کیا فرق ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کا علاج اور اس کی اسباب وغیرہ سب کچھ۔ اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسٹائٹس یا ممائٹس، جس کو حیوانہ کی سوزش کہتے ہیں۔ جب گائے کے حیوانہ میں انفلاممیشن ہو جاتی ہے تو اس کو مسٹائٹس کہتے ہیں، اور جب تھن میں بھی شامل ہو جائے تو اس کو ممائٹس کہتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایکیوٹ یعنی شدید، کرونک یعنی گامزن یا پرانا اسباب۔ ایکیوٹ یعنی شدید اور دوسری ہے کرونک یعنی پرانا۔ اس کا اسباب جو بنتے ہیں وہ ہے چوٹ لگنا، سردی گرمی لگنا، کسی چیز سے زخمی ہونا، بچے کا دودھ کی خاطر سار مارنا، منڈیوں میں اکثر عوام دودھ کی مقدار زیادہ دکھانے کے لیے دیر تک 2-3 دن 4 دن دودھ نہیں نکالتے، اس کو روکے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ دوڑنے بھاگنے سے حیوانہ کو ضرب لگتی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ دودھ دینے والی گائے بھینسوں میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ مائکرو آرگینزم جراثیم کا داخل ہو جانا، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جراثیم جیسے داخل ہوتے ہیں جانور کے حیوانہ میں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حیوانہ میں جراثیم کو داخل ہونے کا متوقع موقع اس وقت ملتا ہے جب بارش ہوئی پڑی ہوتی ہے زیادہ تر، تو اس وقت مائکرو آرگینزم جو بیماری پیدا کرتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر، اور جب جانور بیٹھتا ہے تو اس تھن زمین پر لگتے ہیں تو جراثیم تھن کے راستے داخل ہو جاتے ہیں، حیوانہ میں انفلاممیشن پیدا کرتے ہیں، اور اس بیماری کا سبب گوالے بھی بنتے ہیں۔ یہ دراصل چھوت کی بیماری ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیل جاتی ہے، اور گوالے ایک مریض سے، جب مریض گائے کا دودھ دوہے کر دوسری گائے کا تندرست گائے کا دودھ دوہتے ہیں تو اس میں اس کے ذریعے شامل ہو جاتی ہے۔ ٹی بی کے جراثیم بھی حیوانہ پر حملہ کر کے کرونک انفلاممیشن پیدا کرتے ہیں، اس سے حیوانہ سخت ہو جاتا ہے، خاص کر پچھلے دونوں گلینڈ جب سخت ہو جائیں اور تھنوں سے بگڑا ہوا دودھ نکلے تو ٹی بی کا کیس سمجھنا چاہیے۔ ایکیوٹ مسٹائٹس کے بارے میں جانتے ہیں، حیوانہ کی سوزش۔ اس کے اسباب جو ہیں، گائے بھینس سست، اس کی علامات جو ہیں پہلے وہ جان لیتے ہیں۔ گائے بھینس سست ہوگی، ہلنا پسند نہیں کرے گی، ٹمپریچر بڑھا ہوا ہوگا، نبض تیز، تنفس تیز، بھوک کم، پیاس زیادہ، قبض، حیوانہ انفلیمیٹڈ، سرخ، پر درد یعنی جانور حیوانے میں درد محسوس کرے گا، دودھ بگڑا ہوا ہوگا، یعنی جیسے ہوتا ہے اس شکل سے اس کی شکل رنگت چینج ہوگی، جس میں پنیر جیسی پھٹکیاں یا دودھ جمع ہوا جو تھن سے نہیں نکلتا، پھٹکیوں جیسا ہوگا۔ اس کے برے نتائج ہوتے ہیں، جو اگر وقت پر باقاعدہ علاج کیا جائے تو صحت یابی ہو جاتی ہے، ورنہ خراب نتائج پیدا ہوتے ہیں، مثلا ہلکی سوزش ہو کر اس میں اینڈوریشن ہو جاتا ہے، یعنی حیوانہ سخت ہو جاتا ہے، جس کو کنسالیٹیشن کہتے ہیں، حیوانہ میں پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، یہ حیوانہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتا ہے۔ کبھی پایوجینک بیکٹیریا داخل ہو کر پس یعنی پیپ پڑ جاتی ہے،
اور ابسیس بن جاتا ہے، اور کبھی ابسیس خود بخود پھٹ کر گلینڈ کا کچھ ٹکڑا باہر لٹک جاتا ہے جس کو ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی حیوانہ کا گنگرین ہو کر حیوانہ مردہ ہو جاتا ہے اور جانور بیکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اوپر سے حیوانہ دودھ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے مگر تھن کی نالی فائبرس ٹیشو سے بند ہو جاتی ہے جو آپریشن سے بھی درست نہیں ہوتی۔ بعض گایوں میں تھن کا نچلا سرا بند ہو جاتا ہے، اس کا آپریشن کر کے یعنی سرے کو کاٹ کر زخم کا علاج کیا جاتا ہے مگر کامیابی بہت کم ہوتی ہے۔ جو جانور حیوانہ کی وجہ سے بیکار ہو جائیں ان کو سلاٹر یعنی ذبح کر دینا چاہیے۔ اب جانتے ہیں اس کا علاج اور احتیاط میں مریض کو صاف ستھرا ہوادار کمرہ میں رکھیں، گرمی سردی سے بچائیں، حیوانہ پر پیوست کے ڈوڈے سے پانی میں ابال کر اس میں کپڑا بھگو کر حیوانہ پر رکھیں، 10-15 منٹ ٹکور کرنے کے بعد اس کو کپڑے سے خشک کر کے گلیسرین یا بیلاڈونا کی مالش کریں، اور اس کے علاج میں چاروں تھنوں سے دودھ نکال کر اس میں فائزر کمپنی کی آکسی ٹیٹراسائکلین ٹیوب چاروں تھنوں میں انجیکٹ کر دیں اور حیوانوں کو ہاتھ سے ذرا سا مل دیں تاکہ دوائی سب جگہ پہنچ جائے، اور ساتھ فائبروفیٹ کا سولوشن جو ہوتا ہے سیرپ ٹائپ ملتا ہے وہ اس کے 450 ml والی بوتل کو تقریباً 4 حصے کر لیں اور 4 حصوں میں صبح شام اس کو 1-1/2 کلو پانی میں ملا کر پلا دیں، اور اگر حیوانہ میں دودھ جم گیا تو تھن کو دبا کر جمع ہوا دودھ نکال دیں، کسی حالت میں بھی دودھ اس کے اندر نہ رہے، جتنا دودھ نکالیں گے اتنا ہی حیوانہ جلدی تندرست ہو کر اصلی حالت پر آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔